ہم ایک بہت مہربان آقا کے غلام ہیں۔ رب کریم جو ہیں وہ بہت مہربان آقا ہیں، بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے اور میری بھلائی چاہنے والے مالک ہیں، اور میں ان کا غلام ہوں۔ تو غلام جب آقا سے کچھ مانگتا ہے تو آقا کی مہربانی یہ ہے کہ میری پوری بات سنتے ہیں، اور میری کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ نہ سنیں، یعنی ہر دعا سنی جاتی ہے۔ لیکن آقا کا کمال مہربانی یہ ہے کہ وہ مجھے میرے حوالے نہیں کرتے۔ میرے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم خدا سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور رب کریم ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے رب کریم سے وہ مانگا جو آپ کو اچھا لگا، آپ نے اپنی عقل کے مطابق وہ مانگا جو آپ کو اچھا لگا، جو آپ کو ٹھیک لگا، آپ کے خیال میں آپ کے لیے یہ اچھا ہے۔ لیکن رب کریم تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے یا یہ اچھا نہیں ہے یا کچھ اور اچھا ہے، اور اگر یہ اچھا ہے تو اس کو اسی وقت پہ ملنا اچھا ہے یا بعد میں ملنا اچھا ہے، یا اس کو اسی شکل میں ملنا اچھا ہے یا کسی اور شکل میں ملنا اچھا ہے، یا یہ اچھا ہے ہی نہیں۔ جو ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم رب سے مانگ رہے ہیں وہی ہمارے لیے بہت اچھا ہے؟ ہمیں اس بات کا پورا علم ہے کہ جو ہم رب سے اپنے مانگ رہے ہیں اس سے اچھی چیز ہمارے لیے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہی ہمارے لیے بہترین چیز ہے ہم جو رب سے مانگ رہے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے، مطلب کیا ہم اپنی علم کا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے علم کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو انسان اپنے رب سے وہ مانگتا ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، اور رب کریم کی مہربانی یہ ہے کہ چونکہ اس نے ہمیں ہمارے حوالے نہیں کیا، اگر وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے تو آپ نے جو مانگا وہ آپ کو ملے گا، لیکن چونکہ اس نے ہمیں ہمارے حوالے نہیں کیا لہٰذا وہ ہمیں سنتا ہے، اور پھر وہ ہمیں جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو اپنی عرضی مجھے بھیج دی کہ اس کو یہ چاہیے، لیکن میں اب اس کو وہ دوں گا جو واقعتاً اس کی ضرورت ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے اور ٹھیک ہے۔ تو رب جو چیز کرتا ہے وہی بہتر ہوتی ہے۔ ہم اپنے علم کی محدودیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے یہ ٹھیک ہے لیکن میرے لیے کچھ اور ٹھیک ہوتا ہے۔ تو رب کریم چونکہ ہم ایک بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والے اور بہت ہی محبت کرنے والے آقا کے غلام ہیں، ہم ان سے جو چاہیں مانگیں، اور ان کی مہربانی یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو دیکھیں اور پھر ہمیں دیکھیں کہ ہمیں یہ ملنا ہے یا کچھ اور ملنا ہے، اور ابھی ملنا ہے یا بعد میں ملنا ہے، یا اسی شکل میں ملنا ہے یا کسی اور شکل میں ملنا ہے، یا ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا ہے۔ تو یہ تو وہ جانتے ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی اماں سے یا اپنے ابا سے 10 چیزیں مانگتا ہے، اور اماں جو ہیں وہ 10 میں سے 5 چیزیں دے دیتی ہیں اور 5 چیزیں نہیں دیتی، اور وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا رو رو کے آپ سے مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہی، اور اماں مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی مجھے پتہ ہے تمہیں یہ کتنی عزیز ہے یہ چیز تم مانگ رہے ہو، لیکن میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اب تم چاہے جتنا بھی رو میں تمہیں نہیں دوں گی۔ اب اس بچے کی بھلائی اس بات میں ہے کہ وہ اس اشارے کو سمجھ لے۔